بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینڈ پراپرٹی بزنس کے ناظرین، آپ کو ملک شرافت خان کی طرف سے سلام عرض۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پراپرٹی کے لین دین میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھو۔ جو دوست زمین کے کاتوں، کیویٹ نمبر، کتونی نمبر، خسرہ نمبر اور دیگر اصلاحات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس میں تمام تر معلومات انشاءاللہ آپ کو فراہم کی جائے گی۔ اچھا دوستو، جو رقبہ جات ہوتے ہیں اس میں سب سے جو پہلا نمبر پر آتا ہے وہ موضع ہوتا ہے۔ تو موضع کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ مطلب عموماً جو موضع ہوتا ہے وہ ایک گاؤں یا کوئی دو تین گاؤں جو ہوتے ہیں مل کر اس کے نام پر ہوتا ہے، اور جو موضع کا اکثر نام ہوتا ہے وہ کسی گاؤں کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ مطلب جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہادر قلعہ جو ہے یہ ایک گاؤں کا نام ہے، تو اس کی جو رقبہ جات ہے اس کا جو موضع ہے وہ موضع دہ بہادر یا موضع بہادر قلعہ کہلائے گا۔ تو اسی لحاظ سے جو موضع کا اکثر نام ہوتا ہے وہ اسی گاؤں کے نام پر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کیویٹ نمبر۔ موضع کے بعد مزید آسانی کے لیے بہت سارے جو خاندان ہیں یا لوگ ہیں تو اس کو ملا کر اس کی تقسیم کو مزید آسان بنانے کے لیے اس کو کیویٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ مطلب گاؤں میں کسی خاص خاندان کو ایک کیویٹ نمبر دیا جاتا ہے تاکہ اس میں مزید آسانی ہو۔ اور یہ اس کی جو مثال ہے یہ اس طرح ہے کہ ایک خاندان کے پاس اگر 100 ایکڑ ہے تو اسے کیویٹ نمبر دیا جاتا ہے اس کی آسانی کے لیے کہ یہ فلاں کیویٹ نمبر میں فلاں موضع، اور پھر اس موضع کے اندر اس کیویٹ نمبر میں آپ کا زمین ہے تو اس کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے۔ اور مزید یہ کہ زمین کی خرید و فروخت کے ساتھ ہی جو کیویٹ نمبر ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اپنا زمین بیچ دیتے ہو تو وہ کسی اور کیویٹ نمبر میں چلا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، جو موضع ہے اور کیویٹ ہے اس کے بعد اس تیسرے نمبر پر آتا ہے کتونی نمبر۔ فار ایگزامپل میرا دے بہادر موضع میں میری جو رقبہ ہے وہ جو کیویٹ نمبر ہے وہ 561، اور جو اس کے بعد آتا ہے کتونی نمبر۔ کتونی نمبر کیا ہوتا ہے؟ کتونی نمبر یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 2 مالکان ہوتے ہیں، اس میں 5 ایکڑ ہر ایک کا رقبہ ہوتا ہے، ٹوٹل 10 ایکڑ کا رقبہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 ایکڑ کو ایک اسپیسیفک کتونی نمبر میں 5 ایکڑ کو تقسیم کیا جاتا ہے جو مالک کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب آسانی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 5 ایکڑ کا ایک مالک ہے، 5 ایکڑ کا دوسرا مالک ہے، تو 5 ایکڑ کو ایک کتونی نمبر دیا جاتا ہے، اور جو 5 ایکڑ والا دوسرا مالک ہے اس کو دوسرا کتونی نمبر دیا جاتا ہے۔ یہ پٹوار سرکل وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہو اور آپ اپنی کھیت وغیرہ یا اپنی رقبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ فلاں کتونی نمبر دیکھ لو، تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی وقت کے ساتھ اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہو یا اپنی زمین کسی کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہو تو اس کے ساتھ یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہ آسانی کے لیے جو ہوتا ہے اس کو کتونی نمبر کہتے ہیں۔ اچھا دوستو، کتونی نمبر کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے خسرہ نمبر۔ فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایگزامپل دیا کہ ایک کتونی میں 5 ایکڑ ہوتے ہیں، تو جو 5 ایکڑ ہے اس کی مزید تقسیم ہوتی ہے، مطلب ہر ایکڑ کے لحاظ سے ایک خسرہ نمبر دیا جاتا ہے۔ 5 میں مطلب 5 ایکڑ جو ہے وہ مختلف خسرہ نمبر کے حساب سے 5 خسرہ نمبر اس کو دیے جاتے ہیں۔ ہر ایکڑ کے لحاظ سے اس کو ایک خاص قسم کا خسرہ نمبر دیا جاتا ہے جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، خرید و فروخت کے ساتھ بھی وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور جس میں جو اس ایکڑ کی جو ارد گرد کی جو پیمائش ہے وہ اس خسرہ نمبر میں وہ درج ہوتی ہے، اور یہ خسرہ نمبر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جو کہ اس مالک کے پاس ایک خسرہ نمبر ہوتا ہے تو یہ اس کی زمین کا خسرہ نمبر ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو بیچ دے یا تبدیل بھی کر دے تو یہی خسرہ نمبر یہاں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو خسرہ نمبر کے بعد آتا ہے وہ ہے مساوی۔ مساوی عمومی لحاظ سے یہ نقشہ جات ہوتے ہیں۔ پٹوار سرکل میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو لٹھا بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ اسپیسیفک جو زمین کی حدود اربع ہے وہ بیان کی جاتی ہے، مطلب یہاں پر راستہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ فلاں کا قید ہے، یہاں پر اتنی پیمائش میں اس سے
فاصلے پر دوسرے ایکڑ والا جو رقبہ ہے وہ کسی اور مالک کا ہے، تو یہ سارے نقشہ جات اس میں ہوتے ہیں، تو اس کو مساوی یا لٹھا بھی بولا جاتا ہے۔ دوستو مساوی کے بعد جمع بندی آتی ہے، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں موضع میں فلاں کیوٹ نمبر میں فلاں قطونی نمبر میں فلاں خسرے میں کتنے مالک ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ زمین کاشت پر دی جاتی ہے یا اس کا کاشتکار کون ہے، تو یہ تفصیل اس میں لکھی جاتی ہے۔ اور جو عموماً فرد دیا جاتا ہے وہ اسی رجسٹر کی تفصیل کی بنیاد پر جاری ہوتی ہے، مطلب جو جمع بندی کی تفصیلات ہوتی ہے رجسٹر میں، تو اسی کی بنیاد پر آپ کو فرد نمبر دیا جاتا ہے۔ فرد کے جو جمع بندی ہے اس کے بعد گرداوری آتی ہے۔ گرداوری میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس رقبے کا مالک کون ہے اور اس کا جو مزار کون ہے، اس میں کیا کاش ہے اور ابھی فی الحال اس میں کیا کاش ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ گرداوری بولتے ہیں۔ اچھا دوستو، ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی رقبہ کو خریدنا ہو تو اس میں اس رقبے کی جو خسرہ نمبر ہے اس کی اہمیت کافی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو مثلاً ایک کھیت دیا جاتا ہے یا ایک پلاٹ دیا جاتا ہے اور اس کا جو ایک خسرہ نمبر ہے وہ آپ کو 50 نمبر دیا جاتا ہے اور دوسرا خسرہ نمبر 100 ہوتا ہے، تو یہ قطونی نمبر تو ایک ہوتی ہے لیکن اس میں جو خسرہ ہوتے ہیں یہ خسرجات الگ الگ جگہ کی ہوتی ہے، تو پھر یہ اگر 5 سال بعد 10 سال بعد اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ رولا ڈال سکتا ہے کہ میں نے تو یہ آپ انتقال دیکھ لو، یہ 100 نمبر کا جو خسرہ نمبر دیا ہے تو یہ 50 51 52 53 والا تو میں نے نہیں دیا ہے، یہ تو 100 میں آپ کو میں نے اتنی رقبہ دیا ہے اور یہاں پر اتنا، تو اس پلاٹ میں پھر ایشو بن جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اگر رقبہ خریدنا ہو تو آپ لازماً جو اس زمین کا موقع ہے یعنی خسرہ نمبر، اس پر ضرور توجہ دینی ہوگی، کیونکہ پھر آپ کو فردر زندگی میں مشکلات سامنے پیش نہ آئے، تو اس کے لیے آپ نے کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ خسرہ نمبر جو ہے اس پر ضرور توجہ دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو الگ الگ خسرہ جات میں انتقال کر دیا جاتا ہے تو آپ بالکل ان سے انکار کر دیں اور اس کو لینے میں آپ انٹرسٹ نہ شو کریں زیادہ سے زیادہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے انتہائی معلومات بھری ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ نے یہ تمام تر ویڈیو دیکھی ہوگی، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ اچھا، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کرنا، اور کائنڈلی لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا، اور اس ویڈیو کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی مجھے ضرور کمنٹ میں اپنی آراء دے دینا۔ شکریہ والسلام۔